صدر اسلام کی بات ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا۔ افراد قافلہ میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے۔ راستے میں ان کی غذا ختم ہو گئی اور اہل قافلہ کو بھوک ستانے لگی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں ایک ریوڑ دکھائی دیا۔ عبداللہ ابن عمر چند افراد کو ساتھ لے کر وہاں گئے۔ انہوں نے چرواہے سے کہا، ہماری خوراک ختم ہو گئی ہے، تم چند بکریاں ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو۔ چرواہے نے جواب دیا، حجاج کرام، یہ بکریاں میری ملکیت نہیں ہیں اور میں مالک کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، تم اپنی منہ مانگی قیمت پر کچھ بکریاں ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے مالک کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، اور اگر بالفرض اسے معلوم ہو جائے تو اس سے کہنا کہ بھیڑیے نے ریوڑ پر حملہ کیا تھا اور اس نے چند بکریاں مار ڈالی تھیں۔ چرواہے نے کہا، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ریوڑ کے مالک کو اس کا علم نہ ہوگا تو کیا اللہ کو بھی میری اس خیانت کا علم نہیں ہوگا؟ میرا یہ فعل مالک کی نگاہوں سے مخفی رہ جائے گا، لیکن کیا میرا یہ فعل خدا کی نگاہوں سے بھی چھپا رہے گا؟ یہ سچ ہے کہ ان بکریوں کا مالک موجود نہیں ہے، تو کیا ہمارا پروردگار بھی موجود نہیں ہے، اور کیا وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا؟ افراد قافلہ نے جب چرواہے کا یہ جواب سنا تو انہیں بے حد تعجب ہوا۔ چرواہا جس شخص کا زرخرید غلام تھا، افراد قافلہ اس سے ملے اور انہوں نے اس سے بکریوں کا وہ ریوڑ غلام سمیت خرید لیا۔ پھر انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، اور یہ بکریوں کا ریوڑ آج سے تمہاری ملکیت ہے۔